محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد غربت میں آئے قتل ہوئے موسی رضا یا صاحب زمان شیخ و غلام دیتے ہیں پرسا امام کا شیخ و غلام دیتے پرسا امام کا یا صاحب الزمان وہ شعر تو سے آئے کہاں اور کہاں وطن پاتا کہاں کفن مدفن بھی دور سارے عزیزوں سے رہ گیا یا صاحب زمان مولا کو قید کر کے بلایا تھا غضب پھر قتل بے سبب اولاد فاطمہ سے عجب تر بغض تھا یا صاحب زمان مکر و دغا سے رکھ کے امام غریب کو حق کے حبیب کو ظالم نے آئے زہر حلال پلا دیا یا صاحب زمان قالین پارا پارا ہوا شاہ نامدار یوں نکلی جان زار پردیس میں عدو تھے مسافر کا کون تھا یا صاحب زمان مولا وطن میں دور تھی اولاد شاہ کی کچھ بھی خبر نہ تھی مولا تڑپ تڑپ کے کہا شہر کی قضا یا صاحب زمان مولا جناب فاطمہ تھی
صاحب زمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارواح شہداء ارواح مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. محمد وآل محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. ما بعد فقد قال الله تعالى اسمه بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم مسائل کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ اور آیت کا نشان 55 ہے. ان شر الدواب بدترین مخلوق وہ ہے روئے زمین پر اللہ کے نزدیک جو کافر ہے ایمان نہیں لائے. بدترین مخلوق روئے زمین پر کفر اختیار کرتی ہے اور ایمان نہیں لاتی. معلوم ہوا کہ کفر حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے بھی گر کر ہے. ایمان عظمت انسانیت کا ہدف ہے اور انسانیت کا شرف اور انسانیت کی پہچان ہے. ہمارا موضوع ایمان ہے. ایمان کا مطلب امن، امان، امانت، جس کے معنی طمانینۃ النفس و زوال الخوف، یعنی نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل کر دینا، خوف کو ختم کر دینا. گویا جب کوئی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صاحب
اطمینان ہوں. آپ کو مجھ سے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایمان کے معنی حفاظت کرنا، تصدیق کرنا، تائید کرنا. اطاعت کرنے کا مفہوم معنی ایمان ہے. تو یہ تو لغت کے اعتبار سے شریعت میں ایمان کے معنی اور ہے. تصدیق باللسان جنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان. شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کریں کہ میرا کوئی خالق نہیں ہے، خالق وہی ہے. سب بتوں کو توڑ کے ایک خالق کو ماننا ہے. زبان سے اقرار کرے. شرط یہ ہے ایمان کی کہ زبان سے اقرار کرے. ہمارے کلمے میں 3 ہے، تیسرے کو چھوڑ دیں گے پھر بھی ایمان نہیں آئے گا. اور عمل سے اظہار کرے، یہ ایمان کے معنی ہے. روح کائنات ہے، انسان 2 حصوں میں ہے. ایک عقلانی ہے، ایک جسمانی ہے. تو 5 قوتیں شامہ، قوت ذائقہ، لامسہ، باصرہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے. مگر ایمان کا مطلب اصل ہے یہ ہے کہ الایمان علی 4 دائم. ایمان کے 4 ستون ہے، 4 پلرز ہے. علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. صبر، یقین، عدل اور جہاد. تو میرے عزیزو، اگر یہ 4 صفتیں جو ایمان کی ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد، اگر 4 کو دیکھنا ہو تو امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. یوں تو ہر معصوم سب صفتوں کے مالک ہوتے ہیں. اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے. لیکن آج ہم جمع ہوئے ہیں جس کے لیے، تو وہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی نے امام تقی جواد سے پوچھا، مولا رضا کے معنی کیا ہے؟ نوم امام نے جواب دیا، رضا کے معنی اللہ اور اس کا نبی جس سے راضی ہو وہ رضا ہے. پھر پوچھا، مولا آپ کے بابا کا لقب رضا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا، ہاں میرے بابا کا لقب رضا ہے. کیونکہ پہلے تو اللہ راضی ہے ان سے، اس کا رسول راضی ہے ان سے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا، مولا سب امام اور آپ بھی رضا ہے، کیونکہ آپ سے اور اماموں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. تو یہ کیوں ہے کہ 8ویں امام کا ایک مخصوص لقب رضا بن گیا؟ تو امام تقی جواد نے فرمایا، سنو میرے بابا کو یہ خصوصیت ملی ہے کہ وہ آل محمد کے رضا بن گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہے. ساتھ ساتھ اس کے میرے بابا علی رضا ایسے نرم اور خوش اخلاق تھے، ایسے کریم مزاج کے تھے کہ دوست اور دشمن دونوں راضی ہوتے تھے. صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوست بھی راضی، دشمن بھی راضی. اسی لیے میرے بابا کو رضائے آل محمد کا لقب ملا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، چونکہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، ایک واقعہ سناؤں. موسیٰ بن خیار ناقل ہے. ایک روز میں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں گویا
دیکھا تو ایک جنازہ جا رہا، حضرت نے پاؤں رکاب سے نکالا، پیادہ ہو کر جنازے کے پاس آئے اور دوش مبارک پر جنازہ اٹھایا، یعنی کاندھا دیا اور رو رہے تھے۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص میرے کسی محب کے جنازے کی مشاہدت کرے یعنی شرکت کرے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے گویا اسی روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جب جنازہ قبر کے پاس رکھا گیا، حضرت وہاں گئے، لوگوں کو ہٹایا، میت کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے فلاں بن فلاں، ہمیں بھی کہا جائے گا اسمع عفام، اسمع عفام، ہمیں سنایا جائے گا وہ ابن ابن رسول اللہ کا ہاتھ تھا، تجھے فلاں بن فلاں، تجھے بشارت ہو جنت کی۔ اب اس وقت تجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ایمان کی شرط لا زوال ہے، خوف کسی سے ڈر نہیں آئے اگر ایمان ہے۔ میں نے عرض کی، مولا حضور فرزند رسول، آپ تو کبھی اس شہر میں آئے ہی نہیں، کیوں کر اس کو پہچانا؟ تو مولا علی رضا نے فرمایا، موسیٰ تم نہیں جانتے، ہم حجت خدا ہے، ہم امام ہے، ہر صبح و شام ہمارے محبوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جو کئی قصور ہمیں ان میں پاتے ہیں تو خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے خطا کو معاف کر دے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر اچھے عمل، نیک عمل دیکھتے ہیں تو خدا سے کون علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں اس کی جزا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، جو چلے گئے وہ چلے گئے، اپنے حساب و کتاب دیتے رہیں گے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، صرف بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ قال علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چن چن کے لایا ہوں قبرستان کے لیے، جو شخص قبرستان میں جا کر اپنے مومن بھائی کی قبر پر اپنے ہاتھ اس قبر پر رکھ کر یہ تلاوت کرے، یہ بہے، کیا تلاوت کرے؟ قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا سب کو آتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں قرآن لانا پڑے گا۔ سورہ قدر کی تلاوت کرے، سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھے، کتنی بار؟ 7 مرتبہ۔ تو وہ شخص جس نے یہ عمل کیا، تو مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے یہ عمل کیا، اس دن یعنی قیامت کے دن جو بڑا ڈراونا ہوگا، جو دن بڑا ہولناک ہوگا، جو دن بڑا وحشتناک ہوگا، مولا فرماتے ہیں وہ ڈراونا ہولناک وحشتناک دن ڈر، وحشت اور ہول سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ یعنی مولا نے کیا فرمایا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ شخص بچ جائے گا، محفوظ رہے گا، قیامت کے دن کے ڈر سے سب ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وہاں نفسا نفسی ہوگی، نہ باپ بیٹے کو دیکھے گا، نہ بھائی بھائی کو دیکھے گا، سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سب گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ اس منزل پر وہ شخص جس نے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی ہوگی، مومن کی قبر پر
قرآن، ناطق قرآن، صامت قرآن۔ قرآن زندگی کو بھی، زندگی میں بھی بچا لیتا ہے، مدد کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی محفوظ کرتا ہے۔ وارث قرآن بھی، جیسا قرآن ویسا وارث قرآن۔ وارث قرآن بھی زندگی میں معجزے دکھاتا ہے۔ باب شفا سنا ہوگا، روضہ امام رضا پہ باب شفا ہے۔ شفا مانگو، ضروری نہیں ہے جاؤ باب شفا تک، یہاں سے علی ابن موسیٰ رضا کو وسیلہ مان کے مانگو۔ زندگی میں معجزے دکھاتے ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں شفاعت بھی کریں گے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، بات سورہ قدر پر ہوتی تھی، تو یہ سورہ قدر ہے کیا؟ یہ سورہ بی بی فاطمہ زہرا کے نام پہ ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ شب قدر کے مانند ہے۔ جو بھی صفت شب قدر کی ہے وہ صفت فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک لقب ہے امام کا جو ضامن نام ہے۔ کیوں امام ضامن کہتے ہیں انہیں؟ بزرگ تو جانتے ہیں، لیکن جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے اپنی تاریخی سفر پہ، مدینے سے مروہ خراسان کی طرف۔ راستے میں ایک جنگل میں امام علیہ السلام نے ایک شکاری کو دیکھا جو اپنے شکار، ایک ہرن کو شکاری یعنی مارنے والا تھا۔ وہ ہرن اپنے کو بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وہ شکاری سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہرن بھاگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس ہرن نے امام رضا کو دیکھا۔ ہرن نے کچھ کہا، ہرن نے کچھ کہا، غور سے سنیے گا۔ امام سے بے زبان جانور نے کچھ کہا امام سے۔ میرے عزیزو، امام وہ ہوتا ہے جو زبان سے نہیں دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو زبانوں کو، کلاموں کو علم سے محدود نہیں ہوتا۔ امام سب کی زبان جانتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا جانور ہو یا اپنے دشمن کیوں نہ ہو۔ ہرن نے امام سے کچھ کہا، فوراً امام رضا نے شکاری کو کہا، اے شکاری چھوڑ دے اس ہرن کو۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دے اس ہرن کو، تاکہ یہ ہرن جا کے اپنے چھوٹے بچے کو، ہرن کو کھلا پلا سکے۔ بہت بھوکا ہے، معتبر کتاب سے معتبر روایت پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے، اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے آپ کو، وہ یہ ہے، امام رضا علیہ السلام اس شکاری کو یہ کہا، یہ ہرن ایک مرتبہ اپنے بچے کو پلا لے گی، سیراب کر لے گی، وہ ہرن واپس آ جائے گی۔ شکاری نے اجازت دی، جانے دیا۔ آپ نے شکار ہرن کو کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا تھا، امام نے کہا تھا اس کو شکاری نے جانے دیا، تو وہ ہرن واپس لوٹے گی، اپنے بچے کو سیراب کر کے واپس آ جائے گی۔ لیکن وہ شکاری نہیں سمجھ سکا، یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ ہرن واپس آئے گی۔ شکاری سوچ رہا تھا کہ وہ ہرن واپس نہیں آئے گی۔ امام ہوتا ہے، علم غیب رکھتا ہے۔ امام علی رضا انتظار کرتے رہے شکاری کے ساتھ۔ امام ٹھہرے اور رکے، انتظار کیا، شکاری بھی مولا کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ اس وقت تک جب وہ ہرنی واپس آئی، صرف ہرنی واپس نہیں لوٹی، بلکہ وہ ہرنی واپس اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ یہ ہے امامت کی ضمانت،
جب امام کسی کے ضامن ہو جائے تو وہ ہمیشہ امن و امان میں رہتا ہے. طمانینۃ القلب و زوال الخوف، طمانینۃ النفس و زوال الخوف. پھر نفس کو اطمینان ہوتا ہے ایمان آ گیا ہے، پھر خوف نہیں رہتا. ایک لازبان جانور کو بھی خوف نہ رہا. میرے عزیزو، امام پر جب وہ ہرنی واپس بچوں کے ساتھ لوٹی، اس وقت وہ شکاری بہت حیران ہوا اور تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ ہرن اور بچے واپس لوٹے ہیں. اس نے یہ معجزے کا منظر دیکھا. فرما برداری امام کی دیکھی ایک جانور نے. مسلمان ہوتے تو شاید واپس نہ لوٹتے. یہ جانور تھا، حق دیکھتا تھا امام کے سامنے. اسی شکاری نے اپنے آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ کر مشاہدہ کیا، دیکھا اپنی آنکھوں سے، یقین آ گیا کہ امام ضامن ہے علی ابن موسیٰ الرضا. ایک مرتبہ شکاری نے کہا میں اپنے شکار کو یعنی ہرن کو آزاد کرتا ہوں مولا رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب ہرن کو بچا سکتے ہیں تو کیا مولا رضا ہمیں قبر میں بچا نہیں سکتے؟ سوائے منکر و نکیرین کے وقت نہیں بچا سکتے؟ یقین ہو تو بچا سکتے ہیں، ورنہ اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے لَقُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ہر انسان اٹھایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ. اگر امام پر یقین ہوگا تو امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ولایت پہ یقین نہیں ہے، وسیلے پہ یقین نہیں ہے تو خلفاء کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جہاں جاؤ گے وہاں ضرور بھی جائے گا. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کتاب ضامن آہو یعنی ضامن آہو، گارنٹر آف دا ڈیئر. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس میرے عزیزو، ایسے معجز نما امام کو مامون چین سے رہنے نہ دیا، پہلو میں بٹھایا. کچھ باتیں کرنے کے بعد عرض کی مولا میں نے ایک خاص قسم کے انگور پیش کیے تھے، منگوائے ہے آپ کے لیے. وہ انگور آئے، مولا نے سے 3 دانے نوش فرمائے. ایک مرتبہ مولا فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مامون تو کامیاب ہو گیا، میں جا رہا ہوں. عزادارو، اب آپ قیام گاہ میں تشریف لائے، بستر پر چلے گئے، اثر زیر سے کروٹیں بدلنے لگے. ہر سما بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پردہ بلند ہوا. میں نے دیکھا میت غسل و کفن سے آراستہ ہوئی. اس سے پہلے سما کہتا ہے، ابو سلط بھی بیان کرتے ہیں کہ مولا کی آہو زاری کی آواز آ رہی تھی. مولا زہر کے وجہ سے مولا کروٹیں بدل رہے تھے. ایک مرتبہ تکیے جواد آئے ہوں گے، غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا. حضرات ہزاروں کا دفن کر کے مامون نے اپنے اظہار غم بڑے مبالغہ کیا. 3 روز تک شہر طوس میں حضرت کا ماتم رہا. پھر بھی حضرت کی موت غربت کی موت کہتے ہیں. ہم سلام میں کہتے ہیں مولا آپ غریب الغربا ہے. غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ نہ بہن نہ بھائی نہ بچے کوئی نزدیک نہیں تھا. ایک مرتبہ اس وقت کوئی اپنا عزیز لاش پر رونے والا نہیں تھا. میں کیا کہوں مگر افسوس جب امام حسین جس کا پورا کنبہ موجود تھا کربلا میں، شبر ملعون نے کیا کیا؟ آپ کا لاشا کربلا کی گلتی ریتی پر پڑا رہا. جب علا قدر الحسین کی آواز آئی یا امام رضا ذرا سوچئے، لعین خیمے میں گھس گئے کربلا میں. پسیدانیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگے، سکینہ کے گوشوارے
السلام عليك ورحمة الله يا ابن الناس والناس والرسل والزمان والسلام عليك يا
السلام علیکم